بدلانے والا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد محترم حاضرین و ناظرین، پروگرام رحمت للعالمین میں آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عورتوں کے ساتھ رحمت اور شفقت. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے خواتین کا معاملہ بھی بڑا پریشان کن تھا. عورتوں کو لوگ اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح بھیڑ اور بکریوں کو جانا جاتا ہے. ان کو تکالیف دی جاتی تھیں. اگر کسی شخص نے 2 شادیاں کر لیں، اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اپنی سوتیلی ماں کے بھی وارث بن جایا کرتے تھے اور اسے طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھی. ماں کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ لوگوں کا رویہ بڑا سخت تھا. بیٹی کے لحاظ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا، وہ ہمیں بلیک میل کرے گا، ہمیں اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، لہٰذا بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے دفن کر دیا جاتا تھا. معاذ اللہ. اللہ کریم نے فضل کیا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. محترم ناظرین کرام، نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں محبوب کریم علیہ السلام نے خواتین کے حقوق مقرر فرمائے. رحمت للعالمین محبوب علیہ السلام نے عورت کے لیے اس طرح کا مقام بنا دیا کہ اب جب وہ بیٹی ہوئی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، جب وہ بہن ہوئی تو دل کا قرار بن گئی، اور جب وہ ماں بنی تو میرے محبوب نے فرمایا میں نے اس کے پیروں کے نیچے جنت کو رکھ دیا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق مقرر فرمائے. عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی شادی کے معاملے میں خود مختار ہے. کسی جگہ وہ اگر انکار کرے گی تو زبردستی اس کا نکاح نہ کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو جائیداد میں باقاعدہ حصہ دیا. کچھ ہمارے سیکولر قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کا حصہ ڈبل ہے اور شریعت کے اندر عورت کا حصہ سنگل ہے. تو رحمت للعالمین محبوب علیہ السلام نے پھر کس طرح کر کے عورت کے ساتھ خاص قسم کی رحمت کی. تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کا حصہ اگر ڈبل ہے تو ساری ذمہ داریاں بھی مرد کی ہیں. اسلام نے عورت سے نہیں کہا کہ وہ بچوں کو پالے گی. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ بیٹیوں کی شادی کرے گی. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نان و نفقہ اور ساری ڈیوٹیاں وہ عورت کرے گی، بلکہ بچے بھی مرد نے پالنے، بیوی کا نان و نفقہ بھی اسی نے دینا ہے، باقی سارے معاملات بھی اسی نے. مرد کے ذمے سارے کام لگائے گئے، حصہ ڈبل دیا گیا. لیکن اگر کوئی تھوڑی توجہ کرے، غور کرے تو عورت کو حصہ سنگل دیا گیا ہے پر اس کے ذمے ڈیوٹی کوئی نہیں لگائی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے باقاعدہ حقوق مقرر فرمائے. انہیں ہر مقام پر میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا. ہر مقام پر محبوب فرمانے لگے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو اللہ کریم اسے روزانہ اتنا ثواب دیتا ہے جتنا اپنے رستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا کرتا ہے، اتنا اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے. اور پھر میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس تکلیف سے گزر جاتی ہے، تو اللہ اسے اسی طرح کا اجر دیتا ہے جس طرح کا اللہ اپنے رستے میں شہید ہونے والے کو اجر عطا کرتا ہے. تو خاتون کا خاص مقام حضور علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت میں جب نبی پاک کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ بیٹی کے حوالے سے حضور نے اتنا اعزاز عطا کیا، اور بہن کے لحاظ سے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں ایک بیٹی آئی اور اس نے اسے اچھا ادب سکھایا اور پھر اسے بیاہ دیا، 3 بیٹیاں ہوں اس کے حصے میں، 2 بیٹیاں ہوں یا 1 بیٹی ہو، تو ایک صحابی بول پڑے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، تو حضور نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کو ادب سکھایا، پھر انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، یا 2 کے ساتھ یا 1 کے ساتھ، حضور کیا ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باقیوں کو تو ثواب ملے گا، جو بیٹیوں کی پرورش کر کے پال پوس کے بیاہ دے گا، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں جائے گا۔ تو خواتین کو حضور علیہ السلام نے خاص اکرام دیا۔ بڑا بزدل ہے وہ شخص جو عورت کو اس کا مقام نہیں دیتا، اور بڑا بزدل ہے وہ شخص جو عورت کو زد و کوب کرتا ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے آدھی عقل سے نوازا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسی طرح کا اسے رویہ رکھنا چاہیے جس طرح وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ رکھتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ اپنی کچھ مجبوریوں کے باعث مجبور ہے۔ خواتین کے ساتھ بڑا شاندار رویہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا عمدہ رویہ رکھا ہوا تھا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن حضور علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کیسے خبر ہوتی ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام اتنی باتوں کا خیال کرتے، گھر میں یوں محبت کا رویہ رکھتے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا تمہارا یہ بتانا، تمہارا بتانا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک ہی بات کی، عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اللہ کی قسم آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، گویا آپ کا وجود، آپ کی محبت 1 منٹ کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔ تو حضور خیال فرماتے، اس صنف کا خیال کرتے، اس کے ساتھ رویہ میٹھا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ان کے حق میں جھکی رہتی، اور جہاں تک بات آئی والدہ کی تو ایک صحابی نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر کہا سب سے زیادہ حق تیرے اوپر کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ چوتھی دفعہ اس نے پھر پوچھا تو حضور فرمانے لگے تیرے باپ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ حضور نے 3 دفعہ ایک وقت میں 3 دفعہ ماں کی خدمت کا درس دیا۔ کس کام کے وہ پیسے جو پیسے تو ہوں تو ماں کے کام ہی نہ آئیں، کس کام کی وہ دولتیں وہ دولت ہوں لیکن وہ اماں کی دوائی کے کام بھی نہ آ سکے، کس کام کا انسان کا وہ سٹیٹس اس میں وہ سٹیٹس تو نبھاتا پھرے پر اپنی ماں کو 2 گھڑیاں وقت ہی نہ دے پائے، یاروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تو خوش گپیوں کا وسیع اس کے پاس موقع ہو لیکن اپنی والدہ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو۔ تو نبی کریم نے عورتوں کے ساتھ خاص رحمت فرمائی۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے محبوب کے نقش قدم چلتے رہیں اور اس صنف کے ساتھ پیار کرتے رہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔